بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث میں اور کتاب المیراث میں بھی پھر ہماری گفتگو جو ہے میراث اجداد و اخوہ کے بارے میں ہے۔ مصنف صاحب نے فرمایا کہ اس میں چند مسئلے ہیں جو کہ 12 مسائل ہیں۔ 12 میں سے الحمدللہ 9 مسئلے آپ پڑھ چکے، آج 10واں مسئلہ پڑھیں گے اور 11ویں مسئلے کا بھی کچھ حصہ پڑھیں گے۔ تو مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد مر جائے، اس کی بیوی بھی موجود ہے اور اس کے اجداد بھی موجود ہیں اور اس کے اخوہ بھی موجود ہیں، تو بیوی کو کیا حصہ ملے گا؟ فرماتے ہیں بیوی کو اپنا حصہ اعلیٰ ملے گا۔ اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ بھائی بیوی کے 2 حصے ہوتے ہیں، اولاد نہ ہونے کی صورت میں جو ہے کیا ہے وہ ربع ہوتا ہے، اور اولاد کی صورت میں جو ہے کیا وہ ثمن ہوتا ہے۔ اب ہمارا بحث اور فرض یہ ہے کہ میت کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ اگر اولاد ہوتی تو پھر میت کے اجداد اور اخوات کو تو حصہ ہی نہیں ملتا، تو ایسی صورتحال میں بیوی کو اپنا حصہ اعلیٰ ملے گا۔ باقی پھر اجداد اور اخوات کی تقسیم بندی جو پچھلے دروس میں تھی، مزید عبارت میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اگر کوئی عورت مر جائے، اس کا شوہر بھی ہے، اس کے اجداد بھی ہیں، اخوات بھی ہیں، یعنی کہ جناب اس عورت کے ماں باپ نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ تو درجہ اول میں ہیں، تو پھر تو اجداد و اخوات کی باری ہی نہیں آئے گی، تو شوہر کو اپنا نصیب اعلیٰ دیں گے۔ وہ نصیب اعلیٰ کیا ہے؟ نصف مال ہے، ٹھیک۔ باقی جو ہے کیا ہے ان دوسروں میں ہم تقسیم کریں گے۔ اگلا مسئلہ جو آپ پڑھیں گے اس میں ابتدائی الفاظ تو آپ کو تعجب میں ڈال دیں گے کہ اگر کسی کے 8 اجداد ہوں تو اس کی تقسیم بندی کیسے ہوگی؟ بھائی ایک میت کے 8 اجداد کیسے ہوں گے؟ تو یہ ذرا آپ پوری توجہ رکھیں۔ مثلا زید مر گیا، خوب میت کا نام کیا ہے؟ زید۔ اس زید کا باپ بھی ماں بھی، اب ہیں یا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن لازمی ہے کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اب زید میت کے باپ کا جو باپ ہے اس کا دادا ہوگا، اور باپ کی جو ماں ہے وہ اس کی دادی ہوگی، اور اسی طریقے سے ماں کا باپ میت کا نانا ہوگا، ماں کی ماں میت کی نانی ہوگی۔ اب ان کو جو کہ دادا نانا دادی نانی ہیں، ان کو اجداد ثمانیہ میں یہ کاؤنٹ نہیں کرتے، ان کو آپ کاؤنٹ نہیں کریں۔ اب آپ جائیں میت کے باپ کے دادا کی طرف، تو میت کے 4 اجداد ہوں گے، میت کے نہیں بلکہ میت کے باپ کے، خوب، یعنی میت کا یوں سمجھے پردادا پردادی، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اس کے دادی کے بھی جو ہے کیا ہے جناب دادا اور دادی ہیں، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے اس میت کے دادا کی طرف سے بھی 2 جد ہیں اور دادی کی طرف سے بھی 2 جد ہیں، تو یہ 4 جد ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے میت کی ماں کے بھی ماں باپ ہیں، پھر ان ماں باپ کے پھر 4 جد ہوں گے، باپ کے بھی 2 جد، ماں کے بھی 2 جد، تو یہ 8 جد ہو گئے۔ اب ان 8 جد کی صورت میں تقسیم بندی کس طریقے سے ہوگی وہ انشاءاللہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس میں سہام کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک لے جائیں گے، پھر وہ آپ کو ملٹی پلائی کہیں یا ضرب کہیں۔ عاشرتو 10واں مسئلہ، الزوج و زوجتو۔ اب لازمی ہے کہ جب ایک بندہ مرتا ہے تو یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ بیوی بھی زندہ ہو شوہر بھی زندہ ہو۔ بھائی شوہر مرے گا تو بیوی زندہ ہوگی، بیوی مرے گی تو شوہر زندہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کا ایک ہی وقت میں وجود، ٹھیک ہے، اور وہ بھی میراث کے عنوان سے کہ وہ نہیں ہو سکتا۔ مال اخوت، ٹھیک ہے، جبکہ میت کے بھائیوں کے ساتھ ہو، یعنی مرد مر گیا، اب میت کی بیوی بھی ہے اور اس کے بھائی بھی ہیں،
وہ اولادہم، یا اگر بھائی نہیں تو بھائیوں کی اولاد ہے، والاجداد اور ان کے اجداد بھی ہیں، مطلقہ کا مطلب یہ ہے چاہے وہ اجداد ابی ہوں چاہے اجداد امی ہوں، یاخذان کا فاعل کون ہے؟ ہم اپنے مولویت والے حساب سے تو کہیں اس کا فاعل الف تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ بیوی اور شوہر، نصیبہم الاعلی، وہ اپنا اعلیٰ والا نصیب لیں گے، یعنی اولاد نہ ہونے کی صورت میں جو ان کا تھا وہ نصف، وہ آدھا مال جو ہے کیا ہے شوہر لیتا ہے، وہ ربع، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی ربع لیتی ہے، والاجداد الام او الاخوت للام، اور جو ماں کی طرف سے اجداد ہیں یا جو ماں کی طرف سے جو ہے کیا اخوہ ہیں، اول قبیلتین، یا ماں کی طرف سے اجداد بھی ہیں اور اخوہ بھی ہیں، سلسل اصل، وہ اصل مال کا جو ہے کہ وہ سلس یعنی تیسرا حصہ لیں گے، والباقی، اس کے بعد جو باقی مال رہ جائے گا جناب نصف کے نکالنے کے بعد اگر شوہر زندہ تھا، اب ربع، یا ربع نکالنے کے بعد اگر بیوی تھی، وہ سلس، ٹھیک ہے، اور سلس جو ہے کہ مادری رشتہ دار کو ملے گا، اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ لقرابت الابوین، وہ ابوینی رشتہ دار کو ملے گا۔ ابوینی رشتہ دار کون تھے؟ الاجداد والاخوت، دادا دادی بھائی، او لاخوت الاب، یا صرف باپ کی طرف سے جو بھائی بہنیں تھیں، ما عدمہم، جبکہ اخوہ ابوینی موجود نہ ہوں، فلو فرض، اگر فرض کیا جائے کس چیز کا؟ ان قرابت الام جد و جدت، ماں کی طرف سے جو ہے کیا ہے نانا بھی ہے اور نانی بھی ہے، واخ و اختن، اور ماں کی طرف سے بھائی بھی ہے اور بہن بھی ہے، تو یعنی ماں کی طرف سے 4 رشتہ دار ہو گئے، وقرابت الاب کذالک، اور باپ کی طرف سے بھی 4 رشتہ دار ہیں، یعنی دادا بھی ہے، دادی بھی ہے، اور باپ کی طرف سے جو ہے کہ بھائی بھی ہے اور بہن بھی ہے، تو 4 یہ رشتہ دار ہو گئے، یہ ہو گئے جناب 8، مع زوج، اور مرنے والی عورت تھی اس کا شوہر بھی موجود ہے، فللزوج النصف، تو شوہر کو جو ہے کہ وہ آدھا مال ملے گا۔ خوب، کہتے ہیں کہ یہ آدھا مال ملے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ثلاثۃ من ستۃ اصل الفریضہ، گویا کہ ہم مال کو جو ہے کیا ہے جناب 6 حصوں میں تقسیم کریں گے، 6 حصوں میں سے 3 حصے جو ہے ہم اس شوہر کو دے دیں گے۔ خوب، اب وہ کہتے ہیں کہ آپ 6 حصوں میں کیسے تقسیم کریں گے؟ فرماتے اس لیے کہ جب نصف کی ہم نے بات کی تو یعنی مال کے 2 حصے کیے، 2 عدد ہمارے سامنے آ گیا، اور پھر ماں کے رشتہ دار کو ثلث ملے گا، یعنی پھر وہ 3 حصے کے لحاظ سے ثلث مد نظر رکھنا ہوگا، پھر جو ہے کیا ہے ہم 2 کو 3 کے ساتھ جو ہے کیا ضرب کریں گے تو نتیجے میں 6 ہو جائیں گے۔ اب جب 6 حصے ہو جائیں گے تو ان میں سے 3 جو ہے وہ شوہر کو ملیں گے، لأنہا، اس لیے کہ یہ 6 کا عدد المجتمع، یہ جمع ہو کے ہمیں ملتا ہے من ضرب احد مخرج یہ نصف و ثلث، جب ہم دیکھیں گے کہ اصل مال سے نصف نکالیں اور اصل مال سے ثلث نکالیں تو نصف کی صورت میں ہمیں 2 عدد مد نظر رکھنا ہوگا، ثلث 1/3 تو 3، ٹھیک ہے، فی الآخر ایک کو دوسرے میں جب ہم ضرب کریں گے، وَلِقَرَابَةِ الْأُمْ الثُّلُثُ، اور جو ماں کے طرف سے قریباً کو ثلث ملے گا، تو 6 کا ثلث کتنا ہوگا؟ 2، تو 3 حصے شوہر کو ملے، 2 حصے ماں والوں کو ملیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے 5، وَعَدَدُهُمْ أَرْبَعَةٌ، اور ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کی عدد 4 ہے، کیوں؟ نانا، نانی، بھائی اور بہن، وَلِقَرَابَةِ الْأَبْ وَاحِدٌ، اور جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں ان کو 1 حصہ ملے گا 6 حصوں میں سے، وَعَدَدُهُمْ، اور باپ کی طرف سے جو رشتہ دار تھے جناب وہ تو 4 تھے،
ٹھیک ہے، وہ عددہم ستن، لیکن کہتے ہیں کہ باپ کے جو رشتہ داروں کو حصے ملتے وہ 6 ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ 2 مرد تھے 2 عورت، ہر مرد کو جو ہے کیا ہے ڈبل ملے گا عورت کے، نتیجے میں 2 ملے گے دادا کو، 2 بھائی کو، 1 بہن کو اور 1 ماں کو. تو ینکسر علی الفریقین، یہ حصہ جو ہے کیا ہے باپ کے رشتہ داروں پہ جو ہے کیا ہے یہ تو تقسیم نہیں ہو سکے گا. وَيَدْخُلُ النَّصِيبُ، اور پھر جو ہے کیا ہے دونوں فریقین کا نصیب داخل ہوگا پھر سہام میں. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب جناب یہ ہے کہ جو ہے کیا یہ عدد جو کہ فریقین کا نصیب ہے اور ان کا جو سہام ہے ان میں ہم تداخل کریں گے. اس لیے کہ ایک صورت میں ہم نے عدد 2 نکالا، دوسری صورت میں عدد 4 نکالا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے 1 اور 6 عدد کو بھی مد نظر رکھا. تو ان صورتوں میں گویا کہ 4 کو ہم 6 میں اگر ضرب کریں گے تو پھر حصے جا کے 26 بنیں گے. وَتَتَوَافَقْ فَيُضْرَبُ وِفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخِرِ، پھر ایک عدد کو ہم دوسرے عدد میں جو ہے کیا ہے وہ ضرب کریں گے. ضرب کریں گے تو 2 کو 6 میں ضرب کریں گے تو 12 نکلیں گے، یا 3 کو 4 میں ضرب کریں گے تو بھی جو ہے کیا ہے عدد 12 ہوگا. ثم المجتمع فی اصل الفریضہ، پھر ہم اس جناب 12 کو اصل فریضہ میں جو ہے کیا وہ جمع کریں گے. اصل فریضہ کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا تھا، تو جب 6 کو 12 میں ہم ضرب کریں گے تو 72 حصے بن جائیں گے. تب لوگوں 72، پھر اس حساب سے ہم جو ہے کیا ہے اس کو تقسیم کریں گے. الحمدللہ 10واں مسئلہ پورا ہو گیا. ابھی ہم چلتے ہیں 11ویں مسئلے کی طرف. الحادیۃ عشرۃ، 11واں مسئلہ، یا نحوی اعتبار سے بھائی آپ دیکھیں معرب مبنی کے لحاظ سے. لو ترک 8 اجداد، اگر کوئی میت 8 دادے چھوڑ کے جاتا ہے، ٹھیک بھائی کیسے؟ ان میں سے 4 اجداد جو ہے اس کے باپ کی طرف سے جد و ابی ہے و جدت ہی لابی ہے، یعنی اس کے باپ کا دادا، پھر باپ کی دادی، اور اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے جناب وہ جدت ہی لابی ہے جو باپ کی طرف سے دادی ہے، وہ جد ہی وہ جدت ہی لأمی، پھر ماں کی طرف سے بھی نانا نانی ہے، پھر اسی طریقے سے اس ماں کی طرف سے جو نانا نانی ان کے 2 جد ہیں. ومثلهم لأمه وهذه 8 اجداد المیت، یہ میت کے 8 اجداد ہوں گے. فی المرتبۃ الثانیہ، دوسرے مرتبے میں. دوسرے مرتبے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی ان میں مراتب سافلہ اور عالیہ کو مد نظر دیکھا جائے گا. فإن كل مرتبۃ تزید سابقۃ بمثلها، کہتے ہیں جب دادوں کی حساب کریں گے، فرض کریں کہ پہلے تو اس کے جو ہے کہ جد 2 تھے، دادا اور نانا، پھر وہ 4 میں تبدیل ہو گئے، پھر 4 8 میں تبدیل ہو گئے، پھر 8 16 میں تبدیل ہو جائیں گے، پھر 16 32 میں تبدیل ہو جائیں گے. فکما ان لہو فی الاولی 4، جیسے کہ میت کے پہلے درجے میں 4 اجداد تھے، ففی الثانیۃ 8، تو دوسری صورت میں اس کے 8 اجداد ہو جائیں گے. وفی الثالثۃ 16، اور تیسری صورت میں جو ہے کیا ہے جناب وہ 16 ہو جائیں گے. وہکذا، اور چوتھی صورت میں پھر جو ہے کیا ہے جناب اس کے آپ 32 بنا دیں. فالمسألۃ، تو یہ جو اجداد 8 والا مسئلہ ہے، من 3 اسہم، ان کو ہم جو ہے کیا ہے جناب 3 حصوں میں سے جو ہے کیا ہے سیٹنگ کریں گے. 3 حصوں کے حساب سے جو ہے کیا ہے ہم ان کو جو ہے کیا تقسیم کریں گے. وہی مخرجو یا مخرجو ما فیہا من الفروض، کہتے ہیں کہ یہ جو 3 کا ہم نے حصہ بنایا ہے یہ اصل فروض کے لحاظ سے ہے، کیونکہ ثلث دینا پڑتا ہے امی والوں کو، تو 3 مسئلے یا 3 قسم بنائیں گے یا 3 حصے بنائیں گے. وَذَلِكَ هُوَ ضَابِطُ اصل کل مسئلۃ فی هذا الباب، کہتے ہیں یہی حصے کو مد نظر رکھ کے اصل فریضہ کو ہم اتنے حصوں میں تقسیم کریں گے. من 3، یہ جو 3 حصے آپ نے اصل مال کے کیے، ان میں سے ایک حصہ لأقرباء الام،
माँ के करीबी रिश्तेदारों को मिलेगा। वह हुआ ये जो सहम है सुलसुहा, ये उस फरीदे का सुल्स है। ला यनकसिम अला अददिहिम, भाई वो 4 हैं और ये सुल्स है, उनमें तकसीम नहीं होगा। वह अरबातुन, जबकि उनकी अदद जो है वो 4 है। वह सहमान, सहमान बे माना 2 सुल्स, ले अकरबा, अब ये बाप के करीबों को मिलेंगे। ये भी ला यनकसिम अला सिहामिहिम, ये भी उनके सिहाम पर जो है तकसीम नहीं होगा। क्यों? वही तिसअतुन, जनाब उनके हिस्से जो है कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। खूब, तो ये मुश्किल हो जाएगी। लेअन्न सुल्स, ये सुल्सैन, इसलिए कि 2 सुल्स के 2 सुल्स किसको मिलेंगे? ले जद्द अबी है, इसके बाप के जद को मिलेंगे। वह जद्दत ही ले अबी है, और इसकी जो है क्या है दादी को मिलेंगे। बैनहुमा असलासन, उनमें फिर 3 हिस्सों में तकसीम होंगे। 2 हिस्से दादा उठाएगा और 1 हिस्सा जो माँ उठाएगी। वह सुल्सहू ले जद्द अबी है, वह जद्दत ही ले उम्म ही, और सुल्स माल जो है क्या है उसके जो है जद्द अबी को मिलेगा और उसके जो है क्या है जद्दा को मिलेगा, जो कि माँ की तरफ से है। असलासन ऐज़न, ये भी 3 हिस्सों में तकसीम होगा। फतरतकी सिहामुल अरबा इला तिसअतिन, फिर ये 4 हिस्से 9 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। फकत इनकसरत अलल फरीकैन, तो ये तो दोनों फरीकैन पर जो है क्या है कम हो जाएंगे। वह बैन अदद कुल्ल फरीकिन व नसीब ही मुबायना, फिर हर अदद और उसके नसीब में जो है क्या है वो मुबायनत है। क्यों? इसलिए कि जो हिस्सा है वो असले फरीदा में से 1 है, जबकि उनके सिहाम 4 हैं और उनके दरमियान निस्बत जो है क्या है वो तबायुन की है। ठीक, और अकरबाए अब के असल माल से 2 हिस्से हैं और उनके जो है क्या है सिहाम आपस में हिस्से 9 हैं, जैसे कि ये गुजर चुकी, इसमें भी जो है क्या है तबायुन है। वकदा बैनल अददैन, इसी तरीके से अकरबाए अब जो है कि 4 है और अकरबाए 4 और अकरबाए अब जो है क्या है 9 है, तो इन दोनों अददों 4 और 9 में भी जो है क्या वो तबायुन है। वह युतरह नसीब, तो नतीजे में जो है क्या वाहिद और इस्नैन को जो है क्या तर्क किया जाएगा। वह युजरबो अहदुल अददैन, फिर 4 को 9 में जरब करेंगे। वह मजरूब हुआ, तो ये हो जाएंगे 36, फिर उन 36 को हम जरब करेंगे जनाब। वह मजरूब हो मजरूब अरबा फितिस्सा सित्तुन व सलासुन, ये 36 हो जाएंगे। सुम युजरबुल मुर्तफा, फिर उन 36 को जो क्या वो जरब किया जाएगा जनाब 3 में, तो फिर नतीजा जो है कि असल फरीदा वह हुआ सलासतुन, वो असल फरीदा क्या 3 है। वह मजरूब व फिल असल में अतुन व समानियतुन, ये फिर 108 हिस्से हो जाएंगे। सुलसुहा, 108 हिस्से का सुल्स जो है सित्तुन व सलासून, वो 36 है। यन कसिम अला अजदाद उम्म ही, इन 36 को उसके माँ के अजदाद पर तकसीम किया जाएगा। ठीक है, माँ के अजदाद कितने थे? 4 बेसविया, लिकुल्ल वाहिदिन तिसअतुन, हर एक को 9 से मिलेगा। वह सुलसाहा, और 108 के फिर 2 सुल्स, वो कितने हैं? इस्नान व सबऊन, वो जो है 72 हैं। तनकसिम अला तिसअतिन, उनको हम 9 हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो नतीजे में लिकुल्ल सहमिन समानियतुन, तो हर हिस्से में 8 आएंगे। फले जद्दिल अब, तो जो बाप की तरफ से जद है जनाब उसको जो मिलेंगे वह जद्दत ही ले अभी सुल्सा जालिक, इसके 2 सुल्स मिलेंगे 72 के। 72 के 2 सुल्स जो है जनाब वो 48 हिस्से होंगे। सुल्सुहा लिल जद्दत, 48 का तीसरा हिस्सा जो कि 16 बनेगा वो मिलेगा जद्दा को, और उसके 2 सिल्स मिलेंगे जद को, वो इस्नान व सलासून है। वले जद्दिल अब व जद्दत ही ले उम्म ही, और फिर बाप के जो जद हैं लेकिन बाप के माँ की तरफ से, ठीक है, अरबअतुन व इशरून, उनको 24 हिस्से मिलेंगे। सुल्सा ज़ालिक, उन 24 में से 2 सुल्स जो है मिलेंगे जद को यानी 16, और 24 का सुल्स मिलेगा दादी को यानी जो है क्या है वो 8 उसको मिलेंगे। खूब,
تو اس طریقے سے جو ہے کیا ہے ہم یہ تقسیم کر دیں گے. خوب، تو میرے خیال میں مزید اس بارے میں علماء کے نظریں ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ.